صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بعد از حمد و ثنا قابل صد عزت و تکریم بزرگوں، دوستوں، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ برکتوں، رفعتوں، فضیلتوں والا یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، اور اس برکتوں والے مہینے میں یہ برکت والا دن عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، چونکہ آج 18 رمضان المبارک ہے اور کل کا جو دن گزرا 17 رمضان المبارک، جو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے جو کامیاب معرکہ ہوا وہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ چونکہ قبلہ پیر صاحب کا جو موضوع چل رہا ہے اپنے اس تسلسل کے ساتھ، تو آپ نے غزوہ بدر کے متعلق بڑی سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ فرما دی ہے، تو اسی تسلسل کو خود پیر صاحب انشاءاللہ العزیز آگے جاری و ساری فرمائیں گے۔ میں نے سورہ اعراف کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات سن لیں کہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے، ہم انسانوں کا، مسلمانوں کا بھی خصوصاً یہ ایک دستور ہے کہ ہم جب بھی کسی بڑے انسان کی، کسی بڑے کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کے عہدے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی اعلیٰ عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی منصب ہے، تو ہم اس کے منصب سے اس کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جنرل کرنل ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم پہلے اس کا وہ عہدہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا نام لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فلاں صاحب، انجینئر فلاں صاحب، پروفیسر فلاں صاحب۔ تو یہ ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ایک دستور ہے کہ ہم جب کسی کا تعارف یا کسی کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ کسی منصب والا ہے تو ہم پہلے اس کا منصب بیان کرتے ہیں، پھر اس کا نام لیتے ہیں، تاکہ اس بندے کا مکمل اس شخصیت کا تعارف ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو اپنے محبوب کی شایان شان ان کا منصب ذکر فرمایا، ان کے عہدے ذکر فرمائے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ کس رسول کی؟ پہلا لقب ارشاد فرمایا جو امی ہے۔ کیا ہے؟ وہ رسول جو امی لقب نبی ہے، یعنی دنیا میں وہ کسی شخص سے، یہ امی کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں اس نے کسی شخص کے ساتھ پڑھا نہیں ہے، کسی شخص سے، بلکہ من جانب اللہ لوگوں کو وہ اخبار غیب اور معاش و معاد کی علوم و معارف بتاتے ہیں۔ دنیا کے کسی انسان سے پڑھے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ، یعنی جن لوگوں کو وہ خبریں دے رہے ہیں، وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جتنی بھی مبشرات ہیں، جتنی بھی سابقہ کتب سماوی ہیں، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو دی گئی ہے۔ تو قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ
اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب بیان فرما رہا ہے، ان کے اوصاف بیان فرما رہا ہے کہ اچھی باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور پلید اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توقع قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے ہیں اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر رب کیا فرماتا ہے کہ پس جو لوگ، جس نبی کا یہ منصب ہے، جس نبی کا یہ مقام ہے کہ جو اے انسان تمہارے لیے ہدایت کا راستہ جنہوں نے کھولا، وحدہ لا شریک کی طرف جس نبی نے تمہیں بلایا، جو نبی یہ اختیار رکھتا ہے کہ جس نے پاکیزہ چیزوں کے لیے تمہارے لیے حلال کیا، جس نبی نے پلید چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا، جس نبی کے بارے میں تورات اور انجیل و زبور میں تمہارے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس نبی پر، اب یہ اس میں اشارہ ذکر کیا کہ اس نبی پر، اس نبی سے مراد کہ یعنی جس نبی کے ہم نے پہلے یہ اتنے تذکرے کیے، اس نبی پر جو ایمان رکھتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ اس نبی کی تعظیم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور دین اسلام کی اشاعت میں اس نبی کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور قرآن جو اس نبی پر نازل کیا گیا، اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، اس کی اتباع کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان ذی عقل ذی شعور اس دنیا میں تشریف لے کر آیا، جس کے پاس عقل و شعور کی دولت موجود ہے، وہ اپنی زندگی میں، زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی طبقے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا خواہاں ہے، اپنے آپ کو صرف خواہش ہی نہیں کرتا بلکہ کوشاں بھی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کو کامیاب کر لے۔ اب اس کا ایک اپنا زاویہ نگاہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے کس شعبے میں، کس مقام میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا آدمی بن کر دنیا کی دولت کے حصول کو کامیابی کہتا ہے، یا کوئی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جانے کو اپنے آپ کو وہ کامیاب کہتا ہے، یا اولاد کے حصول کو وہ کامیاب کہتا ہے، جاہ و جلال کو اپنا وہ کامیابی کا اس نے پیمانہ بنایا ہوا ہے، تو یہ تو انسان کا ایک اپنا اختیار ہے کہ وہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جس کو رب فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اور حقیقی کامیابی اس دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ اخروی کامیابی ہے۔ اور اب ہم اگر کامیابی کے خواہش مند ہیں، اور اس کامیابی کے خواہش مند کہ جو کامیابی رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو پھر اس کامیابی کے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ تقاضے بھی عطا فرمائے ہیں کہ جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کامیابی ہے وہ انسان کو نہیں مل سکتی، جو اس کی بارگاہ میں جو انسان کے لیے فلاح ہے وہ نہیں مل سکتی۔ ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرے، بڑی معروف آیہ مقدسہ ہے۔ تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پس اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، تو تم میرے رسول کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو اس نے اپنی محبت کے لیے کچھ تقاضے بھی رکھے، کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو فلاح پانے کے لیے جو شرائط عطا فرمائی ہیں
ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب تک یہ پوری نہیں کرو گے اس وقت تک تم فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے جو شرائط دی ہیں، جو تقاضے رکھے ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ جتنا بھی ہے، اس کے آپ مظہر ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آپ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا پڑھا سنا نہیں، بلکہ جو دیکھا، جو پڑھا، جو سنا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے لیے جو لقب رکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر صحابہ کرام کو جو مقام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت اگر عہد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے تو میرے کسی بھی صحابی کے آدھا سیر سونا کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان کو اگر یہ مقام ملا تو کس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ سب سے پہلی شرط فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ ایمان کے دعوے دار تو ہم بھی ہیں، ہم سے پہلے بھی تھے، آنے والے بھی ایمان کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ایمان اس نبی پر کس انداز کا ہونا چاہیے، اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، کافر ملا، مشرک ملا، اور اس نے تو اپنا شیطانی تیر چلایا کہ جا کے کہتا ہے کہ اے ابو بکر، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، الیاس ثم الیاس، اس نے کیا شیطانی وار چلایا کہ آپ کے نبی، اے ابو بکر، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کو آخری نبی مانتے ہو، اللہ کا محبوب مانتے ہو، وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل انسانی ان کو ماننے سے قاصر ہے۔ آپ کا نبی تو کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس آ گیا ہوں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے آ گیا ہوں، میں یہاں مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ سے، سدرۃ المنتہا، مکان سے لا مکان تک کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ یہ ایسی ایسی باتیں، یہ تو ہم انسان ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان پر ہمیں یقین نہیں آ رہا، اور تم جو نبی ایسی باتیں کرتا ہے تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اسے اللہ کا آخری نبی کہتے ہو۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی حد دیکھیں، کہہ کون رہا ہے؟ ایک کافر، ایک مشرک، کہ جس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے۔ کافر جو ہے، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو وہ مشرک تھا، تو مشرک نے جب یہ ساری بات سنائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے، اگر میرے نبی نے ویسا ہی فرمایا ہے تو میں ان کی زبان اقدس سے سنے بغیر میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اس پوری کائنات کی سیر کر کے آ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، وہاں پر تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی، پھر وہ براق کا سفر کرتے کرتے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عرش تک پہنچے، مقام سے لا مقام تک پہنچ گئے، قاب قوسین کی حد تک پہنچ گئے، تو یہ اگر میرے نبی فرما رہے ہیں تو وہ سچ فرما رہے ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ آپ کے ایمان، آپ کا ایمان تھا نا، اور پھر اتنے مضبوط ایمان پر صلہ کیا ملا؟ آپ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے سے پہلے پہلے ابو بکر تھے، اور جس دن اس بات کی تصدیق کر دی تو صدیق اکبر بن گئے۔ یہ صلہ ملا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں، اس گلشن مصطفیٰ میں جو پھول بھی کھلا اس کی ایک اپنی ہی مہک ہوئی، اس کا ایک اپنا ہی رنگ نکلا، اور اس کو اپنا ہی ایک مقام ملا۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درجے کے ایمان پر انہیں یہ مقام ملا کہ آپ کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا بارگاہ مصطفیٰ سے۔ یہ آپ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائیں گے اس نبی پر، اس انداز کا ایمان، وعزروہ، اور جو اس نبی کی تعظیم کریں گے۔ اچھا، لفظ عزر جو ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ لفظ تعزیر سے نکلا۔ تعزیر جو ہے، ہم نے دستور پاکستان میں یا مطالعہ پاکستان میں یا خبروں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جرم کیا تو تعزیرات پاکستان کے تحت اسے فلاں سزا مل گئی، یا تعزیرات پاکستان کے تحت یہ کام ہوا۔ ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر۔ حد جو ہوتی ہے وہ اس کی ایک حد کا لفظ ہی ایک حد ہے کہ حد مقرر کی گئی ہے، اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، جو حد مقرر ہو گئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو تعزیر ہوتی ہے، جس کو حاکم بنایا گیا، جسے اختیار دیا گیا، وہ تعزیر میں رد و بدل کر سکتا ہے، وہ سزا کو کم بھی کر سکتا ہے، سزا کو بڑھا بھی سکتا ہے، وہ جرمانہ کم بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ کس کے تحت؟ تعزیرات کے تحت۔ لیکن جو حد ہوتی ہے، حد سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ حد کا ذکر نہیں، لفظ تعزیر کا ذکر کیا ہے۔ حد حد ہے اور تعزیر بے حد ہے، حد حد ہے اور تعزیر بے حد ہے۔ اور اللہ رب العزت لفظ عزروا سے اس بات کا تقاضا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، حد میں رہ کر نہیں، بے حد تعظیم کرو، میرے محبوب کی بے حد تعظیم کرو۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، دنیا میں انسان کو جتنے بھی رشتے عطا فرمائے ہیں، جتنے بھی کسی انسان کو جو بھی اقدار عطا فرمائی ہیں، اور ہر رشتے کی ایک اپنی حد مقرر ہے۔ کسی کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت کی حد مقرر ہے۔ والدین ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کا ادب و احترام ہے، لیکن ان کے ادب و احترام کی، ان کے حقوق کی ایک حد ہے۔ ہم اپنے والدین کے حقوق میں حد سے تجاوز کریں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، حد سے تجاوز کریں گے نافرمان ہو جائیں گے۔ اولاد ہے، اولاد کی ایک حد ہے، اس کی ایک اپنی لمٹ ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے تقدس والے رشتے بھی ہیں، ایک حد، ان کی حد مقرر کی گئی ہے۔ باپ کو باپ کا درجہ دیا گیا، ماں کو ماں کا درجہ دیا گیا، بیٹے کو بیٹے کا درجہ دیا گیا۔ کوئی بندہ کسی بیٹے کی محبت میں اسے باپ تو نہیں کہتا نا، کوئی بندہ اپنے باپ کی محبت میں اسے اپنا بیٹا تو نہیں کہتا نا، اس کا درجہ باپ والا ہے، اس کا درجہ بیٹے والا ہے، حد مقرر ہے۔ تو ان سے جو محبت کرنی ہے وہ حد میں رہ کر کرنی ہے، لیکن اللہ کے محبوب سے جب محبت کرنی ہے تو بے حد محبت کرنی ہے۔ یہاں پر حد لگائیں گے تو نافرمانی ہو جائے گی، وہاں پر حد لگائیں گے تو وہاں پر نافرمانی ہو جائے گی۔ یہاں پر حد سے تجاوز کیا تو نافرمان ہو گئے، اور وہاں پر اگر تجاوز نہ کیا، بے حد محبت نہ کی، تو وہاں پر نافرمان ہو جائیں گے۔ وہاں پر حد نہیں لگانی ہم نے کہ ہم نے اللہ کے محبوب سے اتنی محبت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ قل ان کن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ یہ حدیث مبارکہ میری اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین، تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ حد میں رہ کر نہیں کرنی،
بلکہ بے حد محبت کرنی ہے. اور اس بے حد محبت کا اظہار صحابہ کرام نے فرمایا ہے اور ان کو پھر اس محبت پر صلے عطا کیے گئے ہیں. یہاں پر ایک نقطے کی بات عرض کر دوں پہلے. دو مشہور واقعات ہیں. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے کر گئے تو آپ کو وہاں پر بچھو نے یا سانپ نے جو ڈنک مارا، اس پہ بات کریں گے، ڈنک مارا، آپ نے اپنی ایڑی وہاں پر رکھی، جان بوجھ کر اپنی مرضی سے آپ نے اس ضرر والی جگہ پر اپنے آپ کو ڈال دیا، اپنا پاؤں رکھ دیا. اور ادھر قرآن کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اے ایمان والو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان بچاؤ. یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا، اللہ کا حکم ہے. ایک اور مقام پر بڑا مشہور واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ آپ کی وقت عصر جاتی رہی، سورج غروب ہو گیا، نماز چلی گئی، قضا ہو گئی، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے یہ مقررہ وقت پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے. آپ نے مقرر وقت کو چھوڑ دیا. اب دو حکم آگے قرآن میں. ایک حکم یہ ہے کہ وَعَزَّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم کرو، بے حد تعظیم کرو، بے حد محبت کرو. اور دوسرا حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس غار میں تشریف لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے پہلے عرض کی یا رسول اللہ آپ اندر تشریف نہ لے کر جائیے، میں پہلے غار کی صاف صفائی کر دوں، دیکھ لوں کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو. آپ نے حدیث میں لکھا ہے کہ اپنی قمیض پھاڑ کر اس کی چھوٹی چھوٹی دجیاں بنا کر ان سوراخوں میں لگا دیں، سوراخ بند کیے کہ کوئی چیز اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ دے دے. ایک سوراخ بچ گیا، اپنی ایڑی وہاں پر رکھ دی کہ اگر نقصان پہنچائے تو مجھے پہنچائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائے. اگر کسی چیز نے نقصان دینا ہے تو مجھے دے دے، اللہ کے محبوب کو نقصان نہ دے. تو یہاں پر سیدنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے قرآن کا جو حکم ہے اس حکم کی عدولی کی ہے کہ قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، بلکہ آپ نے اس حکم کو مؤخر کر کے وَعَزَّرُوهُ والے حکم کو مقدم کیا کہ میرے نبی کی تعظیم سب سے پہلے ہے، میری جان جو ہے وہ بعد میں بچانی ہے، پہلے نبی کی تعظیم کو پورا کرنا ہے. کہیں اپنی جان کو بچانے کے چکر میں نبی کی تعظیم والا جو عمل ہے وہ رہ نہ جائے. تو آپ نے اپنی ایڑی وہاں پر رکھ دی. اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک نہیں کئی بار سیدنا صدیق اکبر کو کسی چیز نے ڈنک مارا. جب درد کی شدت بڑھی تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ کی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر استراحت فرما رہے تھے، لیکن آپ نے بیدار نہیں کیا. آپ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا جو چہرہ مصطفیٰ پر پڑا تو آپ بیدار ہوئے. تو تب وہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈنک مارا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب دہن وہاں پر لگایا تو آپ ٹھیک ہو گئے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال بھی اسی ڈنک کی وجہ سے ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں نہ دے دیا ہو، لیکن ایک صدیق اکبر ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ خود رب اسے عطا فرمائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ غار والا قصہ ہے، اور یہ غار والا قصہ کوئی معمولی قصہ نہیں. آپ نے وَعَزَّرُوهُ بے حد محبت کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کے محبوب سے اگر محبت کرنی ہے تو اس انداز سے محبت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے تو اس انداز سے تعظیم کرنی ہے کہ اپنی
اپنی جان بھی اگر جاتی ہے تو دے دو، لیکن تعظیم رسول کا کوئی لمحہ جانے نہ پائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے، اکثر مقررین حضرات یہ پوری بات نہیں بتاتے، ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا صرف سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز قضا ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اس وقت آرام فرما رہے تھے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، تو یہ پوری روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائے اور سفر کے دوران ہی آپ کو وقت عصر ہوا اور آپ نے وہاں پر نماز ادا فرما کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر کے آئے تھے اور اس وقت تک مولا علی نے اپنی نماز ادا نہیں کی تھی، تو آپ کی گود میں اپنا سر انور رکھا ہوا ہے، استراحت فرما رہے ہیں۔ تو علی تو علی ہے نا، کہ جن سے کسی نے پوچھا کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ہمارے معبود ہمارے سامنے ہیں، اے علی تو کس کی عبادت کرتا ہے جو تیرے سامنے ہی نہیں ہے؟ تو جسے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ علی اپنے رب کو نہیں دیکھتا؟ علی تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب سے ملاقات نہ کر لے، اور وہ علی اپنی نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ادھر کبھی ڈلتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ وقت عصر جا رہا ہے، پھر اپنا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ وقت عصر تو پھر آ جائے گا، لیکن یہ چہرہ مصطفیٰ میری گود میں شاید آئے نہ آئے۔ آج میرا مقدر جاگا ہے کہ میری گود میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے بیدار نہیں فرمایا۔ وقت عصر جاتا رہا، سورج ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، دیکھا سورج غروب ہو گیا، پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، نماز تو چلی گئی، نماز تو قضا ہو گئی، وقت نکل گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ علی بتاؤ ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال ہی ہمارے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے، ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ ڈلتے ہوئے سورج کو بھی واپس پلٹا سکتے ہیں۔ قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، صرف آپ کا غلام نہیں ہوں، علی ہوں، قضا نہیں پڑھنی ادا پڑھنی ہے۔ علی کو بھی پتا تھا کہ یہ میری قضا کو ادا میں بدل سکتے ہیں، اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ میری قضا کو ادا میں بدل سکتے ہیں۔ تو ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج جو ہے واپس پلٹ گیا اور وہی وقت عصر واپس آ گیا۔ یہ تعظیم رسول میں اللہ کے محبوب نے انہیں اسی وقت صلے عطا فرمائے اور انہوں نے پھر بے حد محبت میں حد کر دی، اللہ کے محبوب سے بے حد محبت میں حد کر دی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوا تو ایک ان کی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کیا غسل کرتے ہوئے، کیا وضو کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہیں کی، پوری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو وہ کسی اور طرف کیسے جا سکتی ہیں؟ میری نگاہیں کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی کہ جن آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ علی کی تو اس وقت آنکھ ہی نہیں کھلی جب تک چہرہ مصطفیٰ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ تعظیم رسول کہ محبت رسول کے جس میں کوئی حد نہیں، اگر حد لگانی ہے تو ہم اس دائرہ محبت سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو بے حد ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنی ہے۔
یہ فلاح کے دو تقاضے عرض کیے۔ اچھا، جب یہ تیسری بات وَنَصَرُوهُ اور اس نبی کی مدد کرتے ہیں، دین اسلام کی اشاعت میں نصرت کرتے ہیں، اس میں بھی بڑے واقعات موجود ہیں، جیسے اختصار کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع، کہ جسے غزوۃ العسر بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا سال اسے کہا گیا، تنگی کا غزوہ کہا گیا، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ خورد و نوش کی کوئی اشیاء نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جو مدد کرے گا میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا اللہ کی راہ میں وقف کیا، ایسی مدد کی۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے عثمان کو اس کا کوئی عمل اب نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے کسی عمل پر اللہ کی ذات گرفت نہیں فرمائے گی۔ ایسے مدد اور نصرت اسلام پر اللہ کے محبوب نے انہیں دنیا میں اس لیے عطا فرما دیے۔ اب جب یہ 3 تقاضے پورے ہوں گے تو تب وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ جو نور قرآن ہے یہ تب انسان کو فائدہ دے گا کہ جب ایمان ہو اور بے حد ایمان ہو، نبی کے ساتھ محبت اور بے حد محبت ہو، اور جب دین کی مدد کی بات آئے تو اپنی جان تک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دین کی نصرت کرنے والے ہوں، تو تب جا کر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اس نور کی انہوں نے اتباع کی جو نور اس نبی پر اتارا گیا، وہ نور قرآن ہے۔ تو تب کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، تو وہ کیا ہوں گے؟ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، توفیق الا باللہ، سنتیں ادا فرمائے۔